روک کے یہاں پہ مولا کا خط پیش کرنا چاہ رہا ہوں. امیر المومنین کا خط ہے یزید کے باپ کے نام. مولا نے خط لکھا. سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر نہج البلاغہ میں خط نہیں. جنہوں نے جمع کیا ہے نا سید رضی وہ کہتے ہیں اس سے بہتر خط نہیں. سنیں گے تو میں پیش کروں گا. تو ایک مرتبہ کسی نے شام سے خط لکھا مولا کو اور کہا کہ یا علی جنگ کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا صفین میں نے اس دن پیش کیا تھا. یہ صفین ایک دن کی جنگ نہیں ہے 1.5 سال کی جنگ ہے. تو اس کے اندر میں نے سب کچھ نہیں پیش کیا. تو ایک مرتبہ کسی نے شام سے مولا کو خط لکھا اور کہا کہ یا علی جنگ کرنے کا کیا فائدہ, ہمارے خاندان آپ کا خاندان بنی ہاشم اور یہ خود جو تھا بنو امیہ سے تھا. تو کہ ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں, ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ تو اس نے کہا ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں, بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں, جنگ کا کیا فائدہ ہوگا. تو ایک مرتبہ مولا نے خط لکھا کہ تو اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ کر رہا. اگر سنیں گے ایسے نہیں, پورا مجمع سارا جاگ کے سنے گا. میں جب خون جگر دے رہا ہوں تو آپ بھی ایسے ہی سنیں گے. مولا نے کہا تو اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ کر رہا. من النبی ومنکم المکذب, ہم وہ جن کے خاندان سے نبی آئے ہیں اور تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا. جسے خط لکھا تھا اس کے نانے کی طرف اشارہ. بات پہنچ رہی ہے؟ پہنچ رہے ہیں حضرات؟ نام نہ کہلائیے گا, میرے لیے مسئلہ بن سکتا. اور آپ حضرات جو ہیں بہت کچھ پڑھوا چکے ہیں مجھ سے. میں اب آخری جملے پیش کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ مولا نے لکھا من النبی ومنکم المکذب, ہم وہ جن کے خاندان سے نبی, تم وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا. جسے لکھا اس کے نانا کی طرف اشارہ. کہ منا اسد اللہ, ہم میں اللہ کا شیر. یہاں مولا نے اشارہ جناب حمزہ کی طرف کیا, کیونکہ اسد اللہ ایک نہیں ہے, اسد اللہ کئی ہیں. جناب حمزہ بھی اسد اللہ, جناب جعفر طیار بھی اسد اللہ, امام حسن مجتبیٰ بھی اسد اللہ, امام حسین بھی اسد اللہ, حضرت عباس بھی اسد اللہ. مولا علی اسد اللہ نہیں ہے, مولا علی ہے اسد اللہ الغالب. اسد اللہ کہتے ہیں اللہ کے شیر کو, اسد اللہ الغالب کہتے ہیں جو اللہ کے سارے شیروں پہ بھی غالب. چلیں گے مولا بس میں 12 ہو گئے, اگر ہمت ہے تو چلیں گے. امیر المؤمنین نے یزید کے باپ کو لکھا کہ من النبی ومنکم المکذب, ہم وہ جن کے خاندان سے نبی مختار ہیں, تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا. منا اسد اللہ, ہم وہ جن کے خاندان سے اللہ کا شیر. حمزہ, حضرت حمزہ, منکم اسد الاحلاف, اور تمہارے خاندان سے جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. اسد الاحلاف, جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. میرے کئی جاننے والے اشارے کر رہے ہیں, ذرا بتا تو دے کون ہے. جس کو خط لکھا تھا اس کا ماموں. توجہ ہو, مولا نے کہا منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف, ہم میں اللہ کا شیر, تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. پھر مولا فرماتے ہیں منا سیدات النساء العالمین, ہم میں کائنات کی ملکہ. مولا نے فاطمہ نام نے لکھا, بس سیدہ کہا. توجہ, مولا نے کہا ہم میں کائنات کی ملکہ سیدہ. وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ, اور تمہارے خاندان سے وہ جس کے لیے اللہ نے کہا اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے. ام جمیل کے لیے کہا تھا نا, ابو لہب کی بیوی تھی, اور جسے خط لکھا تھا اس کی پھپھی تھی. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. تو اللہ نے قرآن میں کہا حمالۃ الحطب, ہاتھ ٹوٹ جائے اس کے, اس نے میرے حبیب پہ کوڑا پھینکا.
تو مولا نے فرمایا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا، ہم میں کائنات کی ملکہ فاطمہ، اور تو وہ جس کے خاندان سے ایسی عورت ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہم مالت الحطب۔ پھر مولا نے کہا منا سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم میں جوانان جنت کے سردار امام حسن حسین۔ پھر ایک مرتبہ اس سے کہا وَمِنْكُمْ صِبْيَةُ النَّارِ، تم میں جہنم کے بچے۔ پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے؟ یہ یزید کی طرف اشارہ ہے۔ مولا نے فرمایا ہم میں جوانان جنت کے سردار، اور جسے خط لکھا تھا اس سے کہا کہ تم میں جہنم کے بچے۔ پھر ایک مرتبہ مولا نے کہا تو اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ کرتا ہے؟ جملہ سنیے گا جناب امیر کا۔ امام نے فرمایا کہا کہ خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا، وہ تلوار جو بدر و احد میں نے اٹھائی تھی، جس سے تیرے نانا، ماموں، بھائی اور خاندان کے باقی افراد کو میں نے تحت کیا تھا۔ مولا فرماتے ذاک سیف و مائی، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ سنیں گے؟ مولا فرماتے ہیں وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے، اور اگر تو سمجھتا علی بوڑھا ہو گیا تو ایک تلوار تو لے، ایک تلوار میرے پاس ہے۔ مولا فرماتے ہیں وہ ذوالفقار آج بھی میرے پاس ہے، تو تلوار لے سامنے آ، پھر دیکھتے ہیں نہ علی بوڑھا ہوا، نہ بازو کمزور ہوا، نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ۔ مولا فرماتے ہیں وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ جب خط لکھتے تو کہتے ہیں وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے، نہ بازو کمزور ہوا، نہ تلوار کند ہوئی ہے۔ تو تلوار دے، مقابلے پہ آ جا، فیصلہ ہو جائے گا کون بہادر ہے۔ اسے خط ملا، اس نے خط پڑھا، اب مجھے نہیں پتا پڑھا اور کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے فوراً اپنے مشیر سے مشورہ لیا، مشیر کا نام تھا عمر ابن عاص، پر پہنچ رہے ہوں۔ عمر ابن عاص سے کہا کہ بھئی علی کا خط آیا، جواب کیا لکھوں؟ اس نے خط پڑھا، کہا بات تو صحیح لکھی ہے۔ مجمع گھبرا رہا ہے میرا۔ ایک مرتبہ عمر ابن عاص نے کہا اس سے کہ بھئی بات تو صحیح لکھی ہے، کہ نہیں جواب کیا ہے اس کا؟ کبھی تو ایک تلوار لے، علی سے لڑ لے۔ اس نے کہا سن بات سن، مشورہ میں تجھ سے لے رہا ہوں، پاگل میں بھی نہیں ہوں۔ تو چاہ رہا ہے میں چلا جاؤں، تو خواب دیکھ رہا ہے کہ میں چلا جاؤں، حیدر سے بچ کے واپس کون آ؟ تو چاہتا ہے میں علی کے مقابلے میں چلا جاؤں تاکہ تو خلافت پہ قبضہ کر لے؟ ایک مرتبہ اس نے پوچھا کہ پھر مشورہ کس چیز کا مانگ رہا؟ کہ میں یہ کہہ رہا تھا اس کا جواب کیا لکھوں؟ تو اس نے کہا سن، اس خط کا کوئی جواب نہیں، حل وہی ہے جو علی نے لکھا۔ تو اس نے کہا پھر 80,000 افراد مرتے ہیں تو مر جائیں، میں علی سے نہیں لڑوں گا۔ کہ آج تک واپس کون آیا جو علی کے مقابلے میں گیا؟ ہر کے با علی در افتاد ور افتاد، جو بھی علی کے مقابلے میں گیا منہ کے بل گرا ہے۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔